محترم ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے آج، اور آج کا دن حضرت سیدنا غوث العظم شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور آج کے دن پوری دنیا میں مسلمان عرس غوث الثقلین، عرس غوث اعظم، ختم قادریہ، ختم غوثیہ اور بڑی 11ویں شریف کے عنوان سے محافل اور تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں، اور آج اس جامع مسجد میں ہم سب جمعۃ المبارک کے موقع پر عرس غوث اعظم منا رہے ہیں، اور نماز جمعہ کے بعد ختم قادریہ پڑھا جائے گا، اور لنگر غوثیہ، لنگر قادریہ بھی تقسیم کیا جائے گا۔ آپ کا اسم گرامی عبد القادر ہے، اور ابو محمد آپ کی کنیت ہے۔ محی الدین، غوث اعظم، غوث الثقلین، غوث سمدانی، یہ آپ کے مبارک القاب ہیں۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے تمام اولیاء میں وہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں جو تمام انبیاء کرام میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، اور سن 470 ہجری یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدائش کے اس پہلے مہینے میں، چونکہ یہ مہینہ رمضان شریف کا تھا اور یکم رمضان شریف کو آپ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، پورا مہینہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ روزے کے اوقات میں نہیں پیتے تھے، اور اسی سال عید الفطر کے چاند میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آج عید کا دن ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، آج 30واں روزہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ گیلان میں سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو روزے کے اوقات میں اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتا، معلوم کرو اگر تو آج اس سید نے دودھ پیا ہے تو پھر آج عید الفطر ہے، اور والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا تو آج رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہے۔
آپ کی پیدائش کے مہینے میں ہی آپ کی یہ کرامت چاروں طرف مشہور اور معروف ہو گئی تھی۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی تک جاتا ہے، اور امام حسن مجتبی سے مولا علی تک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسین رضی اللہ تعالی تک پہنچتا ہے، اور پھر ان سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد میں آپ 14ویں پشت میں ہوئے ہیں، اور نجیب الطرفین یعنی دو نسبتیں حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ہے، اور والد ماجد کا اسم گرامی آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کامل درجے کے ولی تھے۔ آپ کے والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا تو آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت اور نگرانی اور تعلیم کا سارا سلسلہ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا، اور آپ نے ہی ان کی پرورش اور تربیت فرمائی۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ۔ والد ماجد بھی بڑی روحانی شخصیت تھے اور ولایت کے اعلیٰ مقام پہ تھے، اور آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی بھی بلند پایا مردان حق میں سے تھے، متوکل علی اللہ تھے، اور آپ کی تربیت میں آپ کے نانا جان کا بڑا عمل دخل ہے۔ 10 سال کی عمر میں آپ مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو عمر 10 سال تھی اس وقت۔ جب مکتب میں جاتے تھے تو فرشتے آتے تھے اور دوسرے طلباء سے کہتے تھے کہ غوث اعظم آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ خالی کر دو۔ کسی نے آپ کو سے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، 10 سال میری عمر تھی، اور جیسے ہی مکتب میں جاتا تھا تو 2 فرشتے طلباء سے کہتے تھے کہ جگہ دے دو، راستہ دے دو، غوث اعظم آ رہے ہیں۔ اور بچپن میں آپ بچے گلی میں کھیل رہے تھے تو آپ نے ارادہ کیا گلی میں ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کا۔ فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی، الیہ یا مبارک، اے برکتوں والے ادھر تشریف لے آؤ، اللہ کریم نے آپ کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ غوث العظم کی وہ کرامات ہیں جو بچپن میں ہی ظاہر ہو گئی تھی۔ آپ نے علوم ظاہریہ کی تکمیل کی اور مکمل درسیات آپ نے حاصل کیے، اور تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد آپ مرشد کامل کی تلاش میں نکلے تو بغداد شریف میں ایک بہت بلند پایا بزرگ تھے، انہوں نے ایک دینی مدرسہ بھی قائم کیا ہوا تھا۔ ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ۔
بہت بلند پایا اہل اللہ میں سے ہیں، تو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت کی، ان کے مرید ہوئے، اور آپ کے شیخ کا نام ہے حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے جب بیعت کیا تو بیعت کرتے ہی آپ نے آپ کی روحانیت کو دیکھا، آپ کے مقام اور مرتبے کو دیکھا، تو آپ نے مرید کرتے وقت انہیں خرقہ خلافت بھی عطا کیا، اور جب خرقہ خلافت پہنایا تو آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مخزومی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ جو خرقہ تمہیں پہنایا جا رہا ہے، جبہ پہنایا جا رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو پہنایا تھا، اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ خرقہ جو ہے یہ حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس آیا، ان کے بعد پھر دست بدست یہ منتقل ہوتا ہوا حضرت ابو سعید مخزومی تک پہنچا، تو فرمایا یہ وہ خرقہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا ہے، اور یہ خرقہ خلافت میں تمہیں پہنا رہا ہوں۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب تعلیم مکمل کی اور حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر میں مرید ہو گیا، تو مجھے ظہر کے وقت نماز ظہر پڑھ کر میں سویا تو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو حضور نے فرمایا بیٹے عبد القادر واعظ و نصیحت کیا کرو، تعلیم دیا کرو، لوگوں کو خطاب اور بیان کیا کرو۔ تو حضرت غوث العظم نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اجمی ہوں اور یہ عراق میں سب فصحائے عرب ہیں، ان کے سامنے میں کیا بیان کروں گا، یہ سب فصیح اللسان ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ کو اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، 7 مرتبہ لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، فرمایا بیٹے عبد القادر اب بیان کیا کرو، فصحائے عرب بھی بیٹھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان میں تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ پھر مولا علی تشریف لائے خواب میں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے بھی یہ فرمایا کہ واز کیا کرو، نصیحت کیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اجمی ہوں اور یہ سب عرب کے لوگ ہیں، تو حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن جو ہے حضرت غوث العظم کو عطا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ 7ویں مرتبہ بھی عطا کر دیجئے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے، کیونکہ حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا ہے، تو میں حضور کے ادب کی وجہ سے 6 مرتبہ دے رہا ہوں تاکہ ادب ملوز خاطر رہے۔ اس کے بعد حضرت غوث العظم نے واعظ و نصیحت کا عمل شروع کیا۔ 25 سال تو آپ مجاہدے اور ریاضت میں رہے غوث العظم رضی اللہ۔ واعظ و نصیحت جب شروع فرمائی تو دور دراز سے لوگ اونٹوں پر سوار ہو کے، گھوڑوں پر سوار ہو کے، خچروں پر سوار ہو کے ان کا واعظ سننے کے لیے آتے تھے، اور جو مجمع ہے ان کی تمام تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ 70,000 تک تعداد پہنچ گئی سننے والوں کی، اور یہ ان کی کرامت تھی۔ ساؤنڈ سسٹم تھا نہیں، لاؤڈ سپیکر کا دور نہیں تھا، یہ غوث العظم کی کرامت تھی جو حضور نے لعاب دہن شریف عطا فرمایا،
7 مرتبہ 6 مرتبہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے لعاب دہن عطا فرمایا، اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا آدمی جتنی آواز اس تک پہنچتی تھی، آخری بیٹھنے والے پہ بھی اسی طرح آواز پہنچتی، اور آپ کی واض و نصیحت سے روایات میں آتا ہے 1,00,000 آدمی نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ 1,00,000 آدمی ان کے ہاتھ پر تائب ہوا، توبہ کی اور اپنی زندگی بدلی اور دینی زندگی انہوں نے اختیار کر لی۔ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اجتماع بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جس جگہ آپ درس دیتے تھے وہ جگہ تنگ پڑ گئی۔ اگلے دن جب درس تھا تو آپ کی کرسی اٹھا کر عیدگاہ میں لوگ لے گئے، کیونکہ جو بغداد شریف کی عیدگاہ تھی اس زمانے میں بہت وسیع و عریض تھی۔ جب بیان کا وقت آیا تو لوگوں نے آپ کی کرسی اٹھا لی اور عیدگاہ میں لے گئے، اور وہاں جا کر پھر آپ نے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کی وعظ و نصیحت کے دوران لوگوں پر اس قدر اثر ہوتا تھا کہ لوگوں کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا تھا۔ جب آپ وعظ و نصیحت کرتے تھے، درس دیتے تھے، تو فرماتے تھے یہ تو قال ہے، یہ قال ہے یعنی گفتگو ہے، میں نے آپ کو تعلیم دی، درس دیا۔ فرماتے ہیں اب ہم حال کی طرف آتے ہیں، ایک ہے قال اور ایک ہے حال۔ حال کا کیفیت جو ہے اس کا تعلق آدمی کے دل سے ہے۔ تو درس دینے کے بعد آپ اللہ کا ذکر کراتے تھے۔ یہ غوث العظم رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے حضرت مولا علی، حضرت خواجہ حسن بصری، ان کا بھی ہی معمول تھا۔ تو یہ جو حلقہ ذکر ہوتا ہے، مل کر لوگ اللہ کے اسماء مبارکہ کا، اسماء الحسنہ کا ذکر کرتے ہیں، تو غوث اعظم جب درس مکمل ہو جاتا تھا پھر حلقہ ذکر قائم کرتے تھے۔ اس ذکر کے دوران لوگ اپنے کپڑے بھی پھاڑتے تھے، وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور لوگوں کے حال بدلتے تھے۔ فرمایا حال اور قال میں یہ فرق ہے کہ قال کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، حال کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یہی سب سے بڑی کرامت تھی کہ لوگوں کی کیفیات بدلی، دل کی حالت بدلی، ان کی سوچ بدلی، ان کا معیار بدلا۔ تو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی مخلوق کی اصلاح فرمائی، اور 99 برس آپ نے عمر پائی۔ سن 470 ہجری میں رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، اور سن 561 ہجری اور 11 ربیع الثانی کو آپ نے وصال فرمایا۔ اس طرح 99 برس آپ نے عمر پائی، ایک کم 100 سال عمر پائی حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ 13 علوم میں گفتگو فرماتے تھے، جب درس دیتے تھے تو 13 علوم پر آپ کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ جب آپ کی شہرت بڑھنے لگی اور آپ کا شہرہ دور دور تک ہوا تو حاسدین پیدا ہو گئے۔ شہر بغداد کے 100 علماء اور فقیہ غوث اعظم کی شہرت دیکھ کر حسد محسوس کرنے لگے، اور وہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے کے لیے اکٹھے ہو کے آئے۔ 100 فقیہ اکٹھا ہوا بغداد کا کہ ان کی شہرت ہر جگہ ہے۔ راستے میں ایک اللہ والے ملے، انہوں نے کہا کہ یہ 100 علماء کا جتھا اور یہ فقیہ لوگ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، ہر طرف عبد القادر کی شہرت ہے، تو ہم اس کی آزمائش کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ جو اللہ کے ولی تھے صاحب حال، انہوں نے فرمایا کہ تم زمین پہ چرچے دیکھتے ہو
اور میں دیکھتا ہوں کہ زمین سے بڑھ کر آسمانوں میں عبد القادر کے چرچے ہیں، زمین سے بڑھ کر آسمانوں پر عبد القادر کے چرچے ہیں۔ وہ 100 کے 100 فقیہ جب جا کے سامنے بیٹھے تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، وہ دلوں پہ نظر و نگاہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ جا کر بیٹھے، حضرت غوث العظم نے ان پہ توجہ فرمائی۔ جب توجہ فرمائی تو ایک کرن نکلی نور کی، جو غوث العظم سے نکل کر ان تمام 100 کے 100 فقیہ لوگوں کے دل سے اور سینے سے ہو کر کے باہر نکل گئی، اور ایک لمحے کے اندر ان کا سارا علم جو ہے وہ سلب ہو گیا، سارا علم ان کا سلب ہو گیا۔ جو سوال کرنے آئے تھے کہ یہ سوال کرنے ہیں، یہ پوچھنے ہیں، تو یہ غوث العظم کی کرامت تھی۔ آپ نے جب روحانی توجہ فرمائی اور تجلی ڈالی، ان سب کا علم جو ہے وہ ضائع ہو گیا اور سلب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کچھ تو شور مچانے لگے، کئی لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں ہوا کیا، ذہن کے اندر کوئی بات نہیں، سارا علم سلب ہو گیا۔ آپ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو پھر توجہ فرمائی، اور جب توجہ فرمائی تو ان کا علم جو سلب ہوا تھا وہ پھر واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا اب باری باری سوال کرتے جاؤ، میں جواب دیتا جاؤں۔ بہت سے لوگ اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ جیسے ہی عبد القادر جیلانی کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں، سارا علم ہی بھول گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ جب دوبارہ توجہ فرمائی، پھر آپ نے جو وہ سوال کرتے جاتے تھے غوث اعظم اس کا جواب دیتے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی علم لدنی کا مالک ہے، اور یہ ساری عطائے ربانی ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ آپ کے کچھ حالات و واقعات میں نے عرض کیے، اب آپ کے مقام اور مرتبے پر میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ، ایک شاگرد ہوتا ہے جو استاذ کی تعریف کرتا ہے، مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی تعریف کرتی ہے، لیکن یہ مجدد ہیں الفسانی، 1000 سال کے مجدد شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ، اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہوئے۔ آپ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ تقدیر 2 قسم کی ہے، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے۔ اسے قضائے معلق بھی کہتے ہیں اور قضائے مبرم بھی کہتے ہیں۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ قضائے معلق دعا سے بدل جاتی ہے، دعائیں کی جائیں تو تقدیر بدلتی ہے، صدقہ و خیرات کیا جائے تو تقدیر بدلتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی تقدیر معلق کے متعلق کہا ہے، قضائے مبرم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، جو تقدیر مبرم ہوتی ہے، قضائے مبرم ہوتی ہے، وہ بدلہ ہی نہیں کرتی۔ تو قضائے معلق کے بارے میں اقبال نے کہا کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ اللہ کے ولی بندے ایسے ہیں جب وہ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی ہوئی لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ تو یہ تقدیر، اس کا تعلق تقدیر معلق کے ساتھ ہے، قضائے مبرم تو بدلتی نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کا یہ مقام ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دیں تو بے نیاز رب ان کی دعا سے قضائے مبرم بھی بدل دیتا ہے، قضائے مبرم بھی بدل دیتا ہے۔
ولایت کے کچھ مدارج ہیں، درجات ہیں، اور وہ 24 منزلیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف لطیف محق الفقراء کے اندر ولایت کی 24 منزلیں لکھی ہیں کہ 24 درجے ہیں ولایت کے۔ غوث العظم ایسا درجہ ہے کہ پوری امت میں کوئی غوث اعظم نہ ہے، نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ غوث اعظم کا جو منصب ہے یہ رب ذوالجلال نے شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے رکھا ہے۔ اب غوث تو ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوئے، قیامت تک غوث پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن غوث اعظم کوئی نہیں ہوگا۔ غوث اعظم صرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ۔ اور تصوف کے اس وقت 4 سلسلے مشہور ہیں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، اگرچہ تصوف کے اور بھی سلسلے ہیں عرب ممالک کے اندر، خاص طور پر مراکش میں بڑے بڑے اولیاء کے مراکز ہیں، درگاہیں ہیں، لیکن 4 سلسلے مشہور ہیں۔ چشتیہ سلسلہ ہے، نقشبندیہ سلسلہ ہے، سہروردیہ سلسلہ ہے، اور قادریہ سلسلہ ہے۔ قادری سلسلہ تو خود غوث اعظم کا ہے، عبد القادر نام ہے، تو ان کا جو سلسلہ چلا وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ جو غوث اعظم کے سلسلے میں مرید ہوتے ہیں انہیں قادری کہتے ہیں۔ جو حضرت شیخ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری کے سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں وہ نقشبندی کہلاتے ہیں۔ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں انہیں چشتی کہتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے سلسلے میں جو بیعت ہیں انہیں سہروردی کہتے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا مرکز ایک ہے، مرکز گنبد خضرا کا فیضان ہے۔ یہ گنبد خضرا کا فیضان ہے، اور یہ چاروں سمجھ لیجئے کہ نہریں ہیں، اور چاروں نہریں ایک جگہ سے فیض لے رہی ہیں، اور وہ مرکز اور منبع فیض جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے لکھا، شیخ شہاب الدین سہروردی نے لکھا، یہ سب فیضان ہے گنبد خضرا کے مکی کا۔ یہ خود تصوف کے 4 سلسلے ہیں، اور یہ حضور کے فیض یافتہ ہیں۔ اور پھر 3 سلسلے تو ڈائریکٹ اور براہ راست غوث اعظم سے منسلک ہیں۔ قادریہ سلسلہ تو آپ کے نام سے ہی منسوب ہے، البتہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی یہ غوث اعظم کے ہم عصر ہیں۔ ہم عصر کا معنی کہ ان کا زمانہ ایک ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری بھی غوث پاک کی مجلس میں آ کے بیٹھ کر فیض حاصل کرتے تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی بھی غوث پاک کی مجلس میں آ کے فیض لیتے تھے۔ البتہ شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری یہ غوث العظم کے وصال کے 150 سال بعد ان کا سن پیدائش ہے۔ یہ غوث العظم سے 150 سال بعد ہوئے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی جب بخارا سے گزر رہے تھے سفر کے دوران، تو آپ نے فرمایا مجھے بخارا کی سرزمین سے ایک ایسے مرد درویش کی خوشبو آ رہی ہے جو میرے 150 سال بعد پیدا ہوگا، میرے 150 سال بعد پیدا ہوگا، اور میں نے عالم روحانیت میں اپنا فیض ان کو منتقل کر دیا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری نے غوث العظم کی جو منقبت لکھی ہے، اس منقبت میں جو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے اس سے بھی غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہو رہا۔ تو اس وقت پوری دنیا میں جتنا بھی روحانی سلاسل ہیں، سلسلے ہیں، یہ حضرت غوث العظم کے فیض یافتہ ہے۔ اور جو چشتیہ سلسلے میں بیعت ہو وہ بھی قادری ہے، جو نقشبندی سلسلے میں بیعت ہو وہ بھی قادری ہے، جو سہروردی سلسلے میں بیعت ہو وہ بھی قادری ہے۔ کیوں؟ ان سب کے پاس فیض جو ہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے۔ اور
اور مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ غوث العظم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جو قادریہ سلسلے میں بیعت ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا، وہ مرے گا نہیں جب تک توبہ نہیں کر لے گا۔ مرشد کامل کی تلاش اس لیے ہے کہ مرشد کامل سے تعلیم اور تربیت، حال اور کال دونوں کی تربیت پائی جاتی ہے، اور پھر وہ سلوک کی منازل طے کرتے ہیں۔ لیکن آج سلوک کی منازل تو بہت دور کی بات ہے، لوگ اپنے پیر کی مخالفت میں نظریات رکھتے ہیں اور پھر بیعت بھی کہتے ہیں کہ ہم بیعت بھی ہیں، جبکہ سلاسل کی جو سلوک ہے بہت کم مرید ہیں۔ جنہوں نے سلوک کی منازل طے کی ہیں انہوں نے پھر مقام پایا، انہوں نے مرتبہ پایا۔ آپ دیکھیں کہ غوث العظم جو پوری امت میں صرف ایک ہی غوث اعظم ہے، اور پھر آپ غور کریں کہ انہوں نے بھی مرشد کامل کی بیعت کی ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور مجھے کسی پیر شیر کی ضرورت نہیں، میں کسی پیر کو نہیں مانتا، میں خود بڑا پیر ہوں، اور یہ یہاں تک کہنا کہ مجھ سے بڑا پیر کون ہے، میں آپ بڑا بڑا پیر ہوں۔ تو میں دعوت غور و فکر دیتا ہوں کہ غوث العظم جیسی شخصیت کہ پوری امت میں ایک ہی شخصیت ہے جن کی دعا سے قضائے مبرم بدلتی ہے، پھر غوث اعظم وہ اکیلے ہی ہیں، اور غوث اعظم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں۔ اور غوث العظم نے بیعت کی حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، ان سے تربیت پائی، خرقہ خلافت حاصل کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ غوث العظم کو وہ مقام ملا کہ آپ کے پیر و مرشد نے اپنا پورے کا پورا مدرسہ جو ہے وہ غوث اعظم کے سپرد کر دیا تھا۔ کسی کو دیتا ہے کوئی مدرسہ، وہ تو دروازے کے نزدیک نہیں پھٹکنے دے گا آپ، جتنا مرضی قابل عالم ہو، لوگ کہتے ہیں نا جی نا ان مسجد کے اندر نہیں وڑن دینا، کہ کدھر مدرسہ ہی نہ کھولوے۔ تو غوث العظم کا یہ مقام ہے کہ آپ کے شیخ، آپ کے پیر نے اپنا پورا مدرسہ، اور اس سے دستبردار ہو گئے۔ فرمایا عبد القادر تمہاری صلاحیت دیکھ کر، تمہارا مقام و مرتبہ دیکھ کر تم ایسی منزل پہ پہنچ گئے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تم اسی میرے مدرسے میں بیٹھ جاؤ اور اسی کو مرکز دینی بناؤ اور یہاں بیٹھ کر دین کی خدمت کرو۔ پورے کا پورا مدرسہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ آپ کے شیخ پیرانہ سالی میں تھے، بڑھاپے میں تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عبد القادر کی شہرت شرق سے لے کر غرب تک ہے۔ آپ کی کرامات کے اعتبار سے بس اتنی بات سمجھ لیں کہ پوری امت کے اولیاء کاملین میں، پوری امت کے اولیاء کاملین میں سب سے زیادہ کرامتوں کا ظہور جس شخصیت سے ہوا ہے وہ سرکار غوث اعظم ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام تو عبد القادر ہے، ابو محمد آپ کی کنیت ہے، محی الدین آپ کا لقب ہے، اور غوث الثقلین بھی آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے۔ حضرت شاہ عبد المقدس دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار شریف میں حضرت غوث اعظم کے نام کے ساتھ غوث الثقلین لکھا ہے۔ غوث الثقلین کا معنی ہے جنوں اور انسانوں کے غوث، جنوں اور انسانوں کے غوث۔ میرے نبی کریم علیہ السلام رسول الثقلین ہیں، حضور رسول الثقلین ہیں، جنوں اور انسانوں کے رسول ہیں، اور غوث العظم غوث الثقلین ہیں، جنوں اور انسانوں کے غوث ہیں۔ غوث کا معنی ہے کہ جب کوئی فریاد کرے، اس کو مدد کے لیے آواز دے تو اس کی مدد کے لیے پہنچے، اسے کہتے ہیں غوث۔ اسی لیے غوث العظم نے فرمایا کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب کے اندر ہوں اور مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچتا ہوں۔
آپ اندازہ لگائیں سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ مشہور مغل بادشاہ گزرے ہیں، لاہور کی شاہی مسجد بھی انہوں نے بنوائی۔ یہ صرف بادشاہ نہیں تھے، عالم دین بھی تھے، مکمل علم پڑا ہوا تھا، عالم دین تھے، اور صرف عالم دین نہیں تھے، ولی اللہ بھی تھے، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ ٹھیک ہے شاہی مسجد ہے اور عمارات، لیکن میرے نزدیک آپ نے سب سے بڑا اہم کام جو یہ کیا، 450 علماء کا بورڈ بنایا اور ان کی حکومتی سرپرستی، ان کی تنخواہیں دیں، ان کی رہائش و خوراک کا بندوبست کیا، تمام فکروں سے آزاد کر دیا کہ بس 450 علماء مل کر ایک کام کرو کہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ اور آپ کے دین کے تمام مسائل کو ایک جگہ جمع کر دیں، اور ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے کہ جس کسی کو جس مسئلے کی ضرورت پڑے وہ اس کتاب میں سے مل جائے۔ یہاں تک کہ قوانین، جسے ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں یا اسلامی نظام کہتے ہیں، کسی کا کوئی مقدمہ ہے اسلامی عدالت میں تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس مقدمے میں دین میری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو وہ کتاب جو 450 علماء نے سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی سرپرستی میں لکھی، اس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری۔ فتاوی عالمگیری 450 علماء نے وہ کتاب لکھی ہے، اور تمام معاملات اور تمام مسائل اس کتاب کے اندر 450 علماء نے اکٹھے مل کر ان کی تصدیق کر کے وہ کتاب مرتب کرتی۔ اب بڑے بڑے مفتیان کرام جب فتویٰ لکھتے ہیں تو فتاوی عالمگیری کو دیکھ کے لکھتے ہیں۔ میں بتانا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنے پائے کا سلطان اورنگزیب عالمگیر، اس کی تلوار کا جو دستہ تھا، سلطان اورنگزیب عالمگیر ان کی تلوار کا جو دستہ تھا اس پہ لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ان کی تلوار کے دستے پہ لکھا ہوا تھا۔ اور یہ 11ویں شریف کی جو محفل ہے، عام لوگ کرامات سننا چاہتے ہیں، جلسوں میں بھی اس لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کرامتیں ہمیں سنائی جائیں، لیکن اتنی بڑی شخصیت کہ جن سے اتنی کرامتیں ظاہر ہوئیں کہ پوری امت کے ولیوں سے اس قدر کرامتیں ظاہر نہیں ہوئیں جس طرح غوث اعظم سے ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کرامتوں کے سائے میں آپ کی شخصیت کو چھپا دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں۔ آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، جو فضائل ہیں، عوام کو اس سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ اب یہ 11ویں شریف آج بڑی 11ویں شریف ہے، اسے بڑی 11ویں شریف اس لیے کہتے ہیں کہ اسی 11 تاریخ کو ربیع الثانی میں غوث الاعظم کا وصال ہوا تھا، تو بڑی 11ویں اس لیے کہ آپ کے عرس کی 11ویں ہے۔ باقی ہر مہینے 11 تاریخ کو آپ کی نیاز دی جاتی ہے، فاتحہ دی جاتی ہے، اسے 11ویں شریف کہتے ہیں۔ وہ 1-2 دن پہلے کر لیں، 2-4 دن بعد کر لیں، مستحب عمل ہے، جب چاہیں کریں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ 11ویں شریف حقیقت کیا ہے، یہ کیوں دلائی جاتی ہے، لوگوں کو علم نہیں۔ حضرت غوث الاعظم ہر چاند مہینے کی 11 تاریخ کو ایک محفل، ایک اجتماع، ایک اکٹھ، ایک تقریب کرتے تھے، اس میں آپ کے تمام مرید اکٹھے ہوتے تھے۔ ہر مرید کے لیے لازم تھا کہ بیعت ہونے کے بعد تعلیم و تربیت حاصل کریں، تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، تعلیم و تربیت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ تمام وہ لوگ بھی آتے جو دوسرے سلاسل میں دوسرے شیوخ سے فیض یاب تھے، لیکن غوث الاعظم کا شہرہ اس قدر زیادہ تھا کہ اخبار الاخیار شریف میں بھی اور دیگر کتب کے اندر لکھا ہے کہ اجتماع کثیر ہوتا تھا، اسی وجہ سے وہ اجتماع جو ہے عیدگاہ منتقل کرنا پڑا۔ اس میں آپ واعظ و نصیحت فرماتے،
پھر اللہ کریم کے اسماء کا ذکر کراتے تھے، جسے حلقہ ذکر کہتے ہیں، محفل ذکر، کیونکہ درس کا تعلق کال کے ساتھ ہے، ذکر اور مراقبے کا تعلق آدمی کی باطنی کیفیات سے ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے نا میرے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، میں جیلس ہوتا ہوں دوسرے لوگوں کو دیکھ کر، یا آدمی کی طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے، گناہ کرنے کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، حرام کی طرف بندے کی طبیعت مائل ہوتی ہے، تو اس کا علاج کسی دوائی وغیرہ سے نہیں ہوتا، اللہ والے اس کا علاج اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی روحانی بیماریاں لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں، کہ جناب برائی کرنے کو دل کرتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے دل میں لوگوں کو گالیاں دیتا ہوں، میرا اخلاق اچھا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جن کا تعلق باطن سے ہے، اس کے لیے پھر حلقہ ذکر ہوتا تھا اور مراقبہ ہوتا تھا، لیکن اب ساری چیزیں رسمن رہ گئی ہیں۔ خال خال کہیں کو اللہ والا بیٹھا ہوگا، ورنہ رسمن سارے کام ہم رسمن کرتے ہیں۔ تو غوث العظم تو بہت بڑی شخصیت کے غوث اعظم پوری امت میں ایک، جب آپ ذکر کرواتے فرماتے پہلے ہم کال میں تھے اب ہم حال کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر دعا فرماتے، چاند مہینے کی 11 تاریخ کو محفل کرتے، واعظ و نصیحت کرتے، ذکر کراتے، پھر دعا ہوتی، دعا کے بعد دسترخوان بچ جاتا، وسیع و عریض دسترخوان ہوتا، اور اس پہ جو کھانا لگایا جاتا جسے ہم لنگر شریف کہتے ہیں، تو غوث العظم فرماتے تھے یہ کھانا عبد القادر کی طرف سے نہیں دیا جا رہا، یہ کھانا مدینے والے آقا کی طرف سے ہے، یہ حضور کی طرف سے کھانا ہے۔ معنی یہ تھا کہ کھلانے پہ جتنا بھی ثواب ملا ہے، اور اس محفل میں جو بھی امور خیرہ ہیں، سب کا ثواب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ ساری زندگی غوث العظم کا یہ معمول رہا۔ جب سن 561 ہجری اور 11 ربیع الثانی کو آپ کا وصال ہوا، تو پھر آپ کے وصال کے بعد یہی تقریب جو ہے یہ غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے ہو گئی، اور آپ کے وصال کے بعد یہ محفل اسی طرح جاری رہی، لیکن دعا مانگی جاتی تھی کہ باری تعالیٰ ساری زندگی عبد القادر نے تیرے محبوب کا لنگر پکایا، آج ہم نے جو بھی اہتمام کیا اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح ہدیہ پیش کرتے ہیں جس طرح عبد القادر کیا کرتے تھے۔ اور باری تعالیٰ جس عبد القادر نے ساری زندگی تیرے محبوب کے لنگر کو جاری کیا تھا، اب اس کا ثواب سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی کی روح کو عطا کر، تو اس کا نام پڑ گیا 11ویں شریف ہندوستان اور پاکستان میں، کیونکہ ہماری علاقائی زبان ہے تو اس کا نام ہمارے ہاں 11ویں شریف ہے، اور عرب ممالک کے اندر چلے جائیں تو اس کا نام ہے ختم قادریہ، ختم حضرت غوث العظم کی فاتحہ، فاتحہ قادریہ کہتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں یہاں بر صغیر میں اتنی 11ویں شریف نہیں ہوتی جتنی عرب ممالک کے اندر ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بڑی بڑی خانقاہیں ہیں غوث العظم رضی اللہ عنہ، تو یہ ہے 11ویں شریف۔ اب اس میں جتنے کام کیے جاتے ہیں یہ طریقہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس کا جو عرس کی محفل ہوتی ہے اس میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اتھارٹی ہیں، اس اعتبار سے کہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تمام مسالک، کسی مسلک کسی عقیدے کا عالم ہو، پڑھا ہوا ہو، تعلیم یافتہ ہو، کسی بھی ادارے کا، کسی مسلک کا، اس کی سند حدیث جب آپ پڑھیں گے تو اس میں حضرت شاہ ولی اللہ تک جاتی ہے۔ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے کلمات الطیبات، فرماتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا بڑے ولی کامل گزرے ہیں، ان کا مزار شریف دہلی میں ہے، انڈیا میں دہلی میں،
انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے حضرت قاضی ثناء اللہ مظہری، تفسیر مظہری کے نام سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے تفسیر مظہری، وہ اپنے پیر کے نام سے منسوب کیا، مرزا مظہر جانے جانا، یہ ولی تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک محفل لگی ہوئی ہے، بڑا نورانی اجتماع ہے اور اسٹیج بڑا خوبصورت لگا ہوا ہے، یوں لگتا ہے کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ سٹیج کے ایک کونے پر حضرت جنید بغدادی ہیں، ایک کونے پہ شاہ بہاؤدین شاہ نقشبند بخاری ہیں۔ ایک آدمی اسٹیج پہ آ کے بڑی نورانیت ہے، روحانیت ہے، خواب دیکھا۔ کلمات الطیبات شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے صفحہ نمبر 80 پر یہ روایت ہے۔ مرزا مظہر خواب میں دیکھتے ہیں کہ اسٹیج پہ ایک آدمی چبوترا، وہاں لفظ چبوترا لکھا ہے، وہ اسٹیج کو چبوترا فارسی میں، اس پہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ حضرات تھوڑی دیر کے بعد مولا علی اس محفل میں تشریف لا رہے ہیں۔ خواب میں دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک کونے سے حضرت مولا علی تشریف لا رہے ہیں، اور ایک بڑا ہی مفلوق الحال خستہ مزاج آدمی آپ نے اپنی ہوش میں لیا ہوا ہے، اور آ کر کے اسٹیج پہ بیٹھ گئے مولا علی، اور دائیں طرف وہ جو آپ کے ساتھ درویش آیا تھا اسے اپنے ساتھ برابر میں بٹھایا۔ خواب میں مرزا مظہر جانے جانا دیکھتے ہیں کہ وہ نورانیت بڑے عروج پہ پہنچ گئی۔ خواب میں مولا علی آ گئے، ادھر کونے پہ حضرت جنید بغدادی ہیں، شاہ بہاؤدین نقشبند ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ حضور آج یہاں کیا ہو رہا ہے جس کے لیے آپ تشریف لائے ہیں؟ یہ اجتماع کیسا ہے؟ یہ نورانیت و روحانیت کیسی ہے؟ یہ انوار و تجلیات کی بارش کیسی ہے؟ اور یہاں آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ حضرت مولا علی نے فرمایا امروز عرس غوث الثقلین است، امروز عرس غوث الثقلین است، آج غوث العظم کا عرس ہو رہا ہے، میں غوث پاک کے عرس میں آیا ہوں۔ جہاں بھی اولیاء کاملین کے جہاں عرس ہوتے ہیں وہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ کی ارواح آتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے مرزا مظہر جانے جانا کا خواب لکھ کر آگے لکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کے کسی ولی کا عرس ہوتا ہے بڑے بڑے اہل اللہ کی ارواح وہاں آتی ہیں، اسی وجہ سے وہاں روحانیت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے۔ تو ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم پہلے یہ محفل عشاء کے بعد کرتے تھے، تو آج چونکہ 11 تاریخی جمعے کے دن آ گئی، اس لیے ہماری مسجد کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ 11 تاریخ ہے، دن بھی غوث پاک کے عرس کا ہے، تو جمعے کے موقع پہ کر لیتے۔ بیان تو جمعے میں ہو گیا، اب جمعے کے بعد صرف ختم شریف ہوگا اور لنگر تقسیم ہوگا۔ یہ غوث پاک کے لنگر میں بڑی برکت ہے، کوئی بھی دینی بھائی لنگر کے بغیر نہ جائے، نماز ہوگی، سلام پڑھا جائے گا، ختم شریف پڑھیں گے اور فوری لنگر تقسیم ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری عرس غوث الثقلین میں حاضری قبول فرمائے۔ واقعی